بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ زنا ایک قرض کی طرح ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے زنا کرتا ہے تو یہ قرض اس کی ماں، بہن، بیوی یا بیٹی کو لوٹانا پڑتا ہے، یعنی اس سے بھی کوئی زنا کرے گا۔ تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو جاننا چاہیے کہ اس بات کی شرعاً کوئی اصل نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگرچہ زنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ایک قرض کی طرح ہے۔ اگر کوئی شخص کسی سے زنا کرتا ہے تو اس کی ماں، بہن، بیٹی، بیوی سے بھی کوئی زنا کرے گا۔ اس سلسلے میں قاعدہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان اس دنیا میں کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کا جو سزا ہے اسی کو ملتا ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کو نہیں ملے گا۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے اور صاف واضح آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ کوئی شخص کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ دارالعلوم دیوبند کا ایک فتویٰ ملاحظہ فرمائیے۔ سوال نمبر 1,50,964۔ عنوان: کیا زنا ایک قرض کی طرح ہے؟ سوال کیا گیا ہے کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلے کے بارے میں؟ جیسا کہ سنا ہے زنا ایک قرض ہے، یہ قرض زنا کرنے والے شخص کی ماں، بہن، بیوی یا بیٹی کو لوٹانا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ زید سے یہ گناہ صادر ہو گیا ہو اور اس کے بعد زید نے پکی سچی توبہ بھی کر لی ہو، اپنے گناہ پر خوب نادم ہوا ہو، یعنی شرمندہ ہوا ہو، اللہ رب العزت سے معافی بھی مانگتا ہو، اس کے باوجود اس کے دل میں بار بار یہ خیال آتا ہو کہ یہ ایک قرض ہے اور اس کو ادا ہونا ہے، اور ماں، بہن، بیوی، بیٹی کا خیال آتا ہو، تو اس صورت میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ یہ ہوا سوال۔ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زنا حقوق اللہ میں سے ہے، اور حقوق اللہ صدق دل سے توبہ کر لینے اور اپنے اس فعل پر نادم ہونے سے معاف ہو جاتا ہے۔ حقوق اللہ یعنی یہ اللہ کا حق ہے۔ آپ نے جو یہ سن رکھا ہے کہ زنا ایک قرض ہے جو زنا کرنے والے شخص کی ماں، بہن، بیوی یا بیٹی کو لوٹانا ہوتا ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ یہ آیت قرآنیہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى کے بھی خلاف ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتہ، دارالعلوم دیوبند۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔